وما علينا إلا البلاغ المبين، ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، سچا پیغام کی اس مجلس میں رمضان سے متعلق عرض کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آج جبکہ نیکیوں کا موسم بہار شروع ہو چکا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگی ہے، ایک طرف نیکیاں زیادہ سے زیادہ کما کر آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کے لیے سرکش شیطانوں کو بند کر کے آسانی پیدا کر دی گئی ہے، وہیں نیکیوں کی قدر و قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ چھوٹے عمل پر بڑے عمل کا بدلہ مل رہا ہے، اور 70 فرضوں کا ثواب صرف ایک فرض پر ملنے لگا ہے۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش کا جو اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت و پہچان حاصل کرنا، رمضان کے ذریعے وہ مقصد بڑی آسانی سے پورا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی غریب ملک کا رہنے والا کسی مالدار اور خوشحال ملک میں ملازمت کے لیے جائے، جہاں کا 1 روپیہ اس کے غریب ملک میں بہت سارے روپیوں کی ویلیو رکھتا ہو۔ جس طرح یہ ملازم اسی وقت عقل مند کہلانے کا حقدار ہے دنیا کے لحاظ سے، جبکہ وہ خوب محنت کر کے زیادہ سے زیادہ روپیہ حاصل کرے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان و یقین رکھنے والے کے لیے رمضان کا مہینہ اسی وقت قیمتی بنے گا جبکہ وہ رمضان کے تقاضے مکمل کرے۔ رمضان کا سب سے بڑا اہم تقاضا روزہ ہے۔ یوں تو دین اسلام میں نماز، زکوٰۃ، حج اس جیسی بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن روزہ بڑی عجیب و عظیم عبادت ہے، جس پر اللہ کا انعام بھی بڑا عجیب و عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے۔ یعنی اس امت مرحومہ کے اعمال خیر کے متعلق عام قانون الہی یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر و ثواب اگلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم 10 گنا ضرور زیادہ ملتا ہے، اور بعض اوقات عمل کرنے کے خاص حالات اور خاص کیفیات کی وجہ سے اس سے بھی بہت زیادہ ملتا ہے، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا ثواب 700 گنا تک دیا جاتا ہے، یعنی صرف ایک عمل پر 700 اعمال کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس عام قانون رحمت کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مگر اللہ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے بالکل الگ ہے۔ جہاں تک روزے کا معاملہ ہے، یہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ روزے کا عمل، روزے کی عبادت بندے کی طرف سے خصوصی طور پر یہ میرے ہی لیے کی جاتی ہے، اور میں ہی جس طرح چاہوں گا، جتنا چاہوں گا اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ میرا بندہ محض میری رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی نفسانی خواہش چھوڑ کر، اپنا کھانا پینا چھوڑ کر میرے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے پر ثواب عطا کرنے کے لیے، روزے کا بدلہ دینے کے لیے میری طرف سے کوئی قانون مقرر نہیں کہ 10 گنا زیادہ ملے گا، 100 گنا زیادہ ملے گا، یا فلاں فرشتے کے ذریعے اس کا ثواب دلایا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں، بندہ میرے لیے قربان ہوتا ہے،
لہٰذا میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو دو موقعوں پر ملتی ہیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے موقع پر ملتی ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اور اس کا ثواب و بدلہ پانے کے وقت۔ اور فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو، انتہائی زبردست قسم کے عطر کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اور فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ دنیا میں نفس و شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ بکے اور شور و شغب نہ کرے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی آدمی اس سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑنے لگے تو بڑی سادگی سے اور شرافت سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، تم سے جھگڑا کرنا تو دور کی بات ہے، میں تمہارے جھگڑے کا جواب بھی جھگڑے سے نہیں دوں گا۔ رمضان اور روزے کے باقی فضائل و مسائل انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اس وقت خاص طور پر روزے کی نیت کے متعلق یہ مسئلہ سماعت فرمائیں کہ عام طور پر روزے کی نیت کے معاملے کو بھی ایک بڑا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ روزے کی نیت کے لیے خاص الفاظ بنا دیے گئے ہیں، اور ان خاص الفاظ کو روزے کی نیت کے عنوان سے رمضان کیلنڈروں میں لکھا جاتا ہے، اور کہیں کہیں فجر کی نماز کے بعد مصلیوں کو باقاعدہ پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نیت کا مسئلہ چاہے روزے کی نیت ہو، چاہے نماز کی نیت ہو، چاہے کسی بھی عبادت کی نیت ہو، بہت آسان چیز ہے، بہت سمپل میٹر ہے، یہ اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے۔ نیت کا مطلب ہے دل سے ارادہ کرنا، اس کے لیے زبان سے کچھ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو سحری کا عمل ہوتا ہے وہی نیت کے قائم مقام ہے۔ وَالتَّسَحُّرُ فِي رَمَضَانَ نِيَّةٌ، رمضان کے اندر آدمی جو سحری کرتا ہے وہ سحری کا عمل خود اس کی نیت ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی نے سحری کر لی، اسی سے اس کی نیت ہو گئی۔ اگر کسی دن کسی وجہ سے سحری نہیں کر سکا، سحری میں اٹھ نہیں سکا، تو بعد میں دل میں خیال کر لیا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، آج مجھے خالی نہیں رہنا ہے بلکہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے، بس اس کی نیت ہو گئی۔ اسی کے ساتھ روزے کا ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کرتے جائیں، مسواک کرنا، سرما لگانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، خوشبو سونگھنا، انجیکشن یا ٹیکا لگوانا اور گلوکوز چڑھوانا، یہ تمام چیزیں روزے میں جائز ہیں، ان سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سجدہ سہو کا ایک مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر امام نے جہری نماز میں بھول کر آہستہ قرات کیا، جہری نماز کا مطلب زور سے قرات کی جانے والی نماز، سری نماز یعنی آہستہ قرات کی جانے والی نماز، اگر امام نے جہری نماز میں بھول کر آہستہ قرات کیا یا سری نماز میں بلند آواز کے ساتھ قرات کیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور یہ مسئلہ اس وقت ہے جبکہ اس طرح چھوٹی 3 آیتیں یا پھر چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت پڑھا ہو۔ اگر ایک چھوٹی آیت یا پھر کسی لمبی آیت اور بڑی آیت کے صرف 1-2 الفاظ پڑھا ہو تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو کا ایک دوسرا مسئلہ، تنہا نماز پڑھنے والا اگر جہری نماز میں آہستہ قرات کیا یا آہستہ قرات کی جانے والی نماز میں بلند آواز سے قرات کیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ سامعین کرام، رمضان سے متعلق واٹس ایپ کے ذریعے
ایک مولانا کا مختصر بیان آیا ہے، سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ، رمضان کریم سبھی لوگوں کو ہماری طرف سے مبارکباد ہو۔ یہ مبارکبادی کو ایک محض رسم نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار رمضان جس کیفیت میں لایا ہے، یہ بھی اس کی مصلحت ہے۔ لیبر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ ہم لیبر ہیں، کیسے روزہ رکھیں، اس کو ختم کر دیا۔ مصروف لوگوں کو شکایت تھی کہ ہم بہت زیادہ بزی ہیں، ان کے بزی پن کو ختم کر دیا۔ جتنے بھی ایکسکیوز تھے سب ختم کر دیے۔ اب اس بار رمضان سب سے زیادہ آسان ہے گزارنا۔ ایسی حالت میں بھی اگر روزہ کوئی نہیں رکھے گا تو قیامت میں کسی قسم کا کوئی عذر اللہ کے نزدیک وہ نہیں پیش کر سکتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اصل مبارکباد رمضان کی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں اس بار رمضان کو خوب اچھی طریقے سے پیش کریں، خوب عبادتیں کریں، کیونکہ سارے ایکسکیوز ختم ہیں، کوئی عذر موجود نہیں ہے عبادت نہ کرنے کا۔ اور وہ تمام چیزیں، کبھی ہمارا وقت رمضان پکنک کے طور پر ہو جاتا تھا، وہ بھی ختم ہے۔ کبھی افطاری لانا، ہنگامہ، اس میں وہ بھی ختم ہے۔ راتوں رات بڑے شہروں میں جاگنا، وہ بھی ختم ہے۔ عرب دنیا میں سمندروں کے کنارے جا کر کے پکنک بنانا، وہ بھی ختم ہے۔ ساری چیزیں رب ذوالجلال نے ختم کر دی، اور دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اس کے لیے کیا کرتا ہے۔ ہمیشہ عذر ہی پیش کرتا ہے۔ اس بار سارے عذر ختم ہیں۔ حلال چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ پانی، کھانا، شہوت حلال چیز ہے، رکنے کا نام روزہ ہے۔ حرام چیزوں سے نہ رکنے کے جتنے بھی ایکسکیوز تھے اس بار سب ختم کر دیے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ خوب اللہ تعالیٰ سے اس بار گڑ گڑائیں، اور رمضان میں ہی آپ یقین جانیں کہ یہ مسئلہ میرا دل کہتا ہے، آپ کا بھی دل کہتا ہوگا کہ رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو، کرونا وائرس کو ختم کرے گا انشاءاللہ۔ آپ دل کی گہرائیوں سے رب ذوالجلال کے سامنے ہم اپنی ناک کو رگڑیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھی دعا مانگیں، سب کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ اس مصیبت سے عالم کو نجات دے دے۔ اللہ، جو حالات ہو چکے ہیں، دنیا جب سے بنی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ ہم اتنے گنہگار ہو گئے کہ ہمارے سامنے رب ذوالجلال نے ہمارے سامنے اس معاملے کو لا کر کے رکھ دیا۔ اس کو بھی سوچنے کا موقع ہے کہ دنیا جب سے بنی کبھی ایسا نہیں ہوا، اگر ہوا تو ہمارے سامنے ہوا۔ لہذا یہ زیادہ رجوع اللہ کا وقت ہے، اور ایسے رحمت کے مہینے میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے رب سے خوب مانگیں، خوب مانگیں۔ کوئی بھی شخص مسلمان اس بار تہجد چھوڑے ہی نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے تہجد نہ پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اسے بن دیکھے اس کی عبادت کرتا ہے۔ لہذا تمام لوگوں کو مبارک ہو، اور یہ میں پیغام سب کو دینا چاہتا تھا، کیونکہ رسمی طور پہ تو سبھی لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن میں یہ باتیں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور خوب دل لگا کر کے قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، خیر خواہی کرنے سب کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بات آخر میں، کیونکہ میں بھی مدرسے والا ہوں، مدارس کو ضرور یاد رکھیے گا، ورنہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ جب کرونا ختم ہو تو مدرسہ بھی ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہونے پائے۔ اور ایسے وقت میں جو خرچ کرنے کا مزہ ہے نا، وہ اس وقت مزہ نہیں تھا جب حالات اچھے تھے۔ ایسے میں خرچ کرنے والے کا ثواب کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور خوب خوب اجر عظیم عطا فرمائے، حالات کو بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، جائزہ لینے کے موضوع کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندازے کے مطابق روزہ رکھنے کی صورت میں جو چند گھنٹوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے، یہ زیادہ ہے، یا بلا عذر اور بلا سخت مجبوری کے روزہ نہ رکھنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے جو سزا دی جائے گی اس سزا کی تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے؟ کمنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کی مجلس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔